شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم کے 15ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش خدمت ہے. اسرا کے بیان سے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے. یہ ایک سفر ہے موسٹ اسٹرینج، انتہائی حیرت ناک، اور اس ایک سفر میں دو سفر ہیں. ایک ہے مکہ سے بیت المقدس تک، یہ زمین سے زمین کا سفر ہے، اور دوسرا سفر ہے معراج، بیت المقدس سے آسمان تک اور آسمان کے آگے تک. تو گویا ایک تو یہ سفر انتہائی حیرت انگیز ہے. ایسا سفر اس کائنات میں کسی انسان نے نہیں کیا ہے، اور کسی کو ایسا سفر نصیب نہیں ہوا ہے. اس وجہ سے یہ سفر انتہائی حیرت انگیز ہے. اور دوسرے اس ایک سفر میں دو سفر ہیں، ایک زمین سے زمین کا سفر ہے اور ایک زمین سے آسمان کا سفر ہے. تو زمین سے زمین کا سفر یہ بیت الحرام سے بیت المقدس تک یہ اسرا کہلاتا ہے، اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر یہ معراج کہلاتا ہے. معراج کا بیان سورہ نجم میں ہے، یہاں اسرا کا بیان ہو رہا ہے. فرمایا گیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ کیسا کلام ہے یار، اتنا سسٹمیٹک ہے، الفاظ نہیں ہے کہ اس کی خوبصورتی کو بیان کیا جا سکے. الفاظ ایسے رکھے ہوئے جیسے لڑی میں موتیوں کو پرو دیا گیا ہو. ایسے لفظ سبحانہ سے اس واقعے کا بیان ہو رہا ہے، اور سبحانہ جو ہے یہ کسی حیرت انگیز چیز کے اوپر ہوتا ہے. یہ کسی حیرت انگیز چیز کے وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے سبحان. اس کا مطلب یہ بات اور یہ چیز جو بیان کی جا رہی ہے وہ بہت ہی حیرت انگیز. تو پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا اپنے بندے کو. اس میں ایک لفظی نکتہ ہے، وہ یہ کہ اسرا کہتے ہیں رات میں سفر کرنے کو. تو لیلن لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسرا کا مطلب تو تھا رات میں سفر کرنا، پھر لیلن لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسرا میں ہو تو وہ مفہوم آ گیا نا، تو پھر ان دا نائٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی رات میں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ لیلن لا کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سفر رات کے ایک مختصر حصے میں مکمل ہو گیا. فقط تم هذا السفر فی جزء من اللیل، رات کے ایک حصے میں یہ سفر مکمل ہو گیا. یہاں اگر لیلن کے بجائے اللیل لایا جاتا تو اللیل کا جو لفظ ہے یہ پوری رات کے اوپر دلالت کرتا ہے. اللیل مینس فل نائٹ، اور لیلن کا مطلب جزء من اللیل، a bit of time of night، یعنی رات کا ایک مختصر حصہ، شارٹ ٹائم آف نائٹ، ایک مختصر حصہ رات کا. اس وجہ سے لیلن لایا گیا تاکہ شبہ نہ ہو کہ اس سفر میں پوری رات لگ گئی. یعنی دس جرنی ڈیڈنٹ ٹیک لانگ، زیادہ وقت نہیں لگا،
بس مختصر وقت میں یہ سفر پورا ہو گیا. اور اپنے بندے کو میں نے سیر کرایا. تو یہ جو سفر ہے، یہ جو جرنی ہے، ایک سیر کی حیثیت ہے، سیر. اور عبد کہا گیا، اپنے رسول کو نہیں، اپنے نبی کو نہیں، نبی کے نام کو بھی ذکر نہیں کیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، بلکہ بندہ کہا گیا، بندہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی معراج یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے. یہ بندگی اصل ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لفظ عبد پہلے بولتے ہیں، رسول بعد میں بولتے ہیں. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کیوں؟ اس لیے کہ عبد کے اندر عروج ہے. دیکھو یہاں عبد میں عروج ہے، بندہ ہی تو گیا ہے. تو سبحان الذی اسری بعبدہ، اور وہ بھی عبد نہیں، میرا بندہ. عبدی، عبد کی اضافت ہی کی طرف کی گئی ہے، اور ہی کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اپنے بندے کو سیر کرایا. اور دوسرے بے لایا گیا، بے، اپنے بندے کو ایسا نہیں، بے لایا گیا، یہ بے مصاحبت کے لیے. یعنی اس پورے سفر میں ہم آپ کے ساتھ تھے، اور یہ معیت خاصہ ہے. یعنی اس پورے سفر میں آپ ہماری نگرانی میں تھے. یعنی یہ جو پورا سفر ہوا ہے اس میں برابر ہم آپ کی نگرانی کرتے رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ بے بتا رہا ہے، بے مصاحبت کے لیے ہے. ہماری نگاہوں سے آپ اوجھل نہیں ہوئے، برابر آپ ہماری نگرانی میں رہے. تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے ایک حصے میں یہ سفر کرایا گیا. کہاں سے کہاں تک ہوا؟ فرام اینڈ ٹو، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، ٹو بیت المقدس تک. پھر بیت المقدس کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، الذی بارکنا حولہ. بیت المقدس تو بابرکت ہے ہی، ہم نے اس کے ارد گرد کے ایریے کو، منطقے کو بابرکت بنا دیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ بیت المقدس تو مبارک ہے ہی، اس کے اطراف کو مبارک کہنے کا کیا مطلب ہے، مبارک بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہا بکثرت الاشجار والانہار والخصب الدائمی. یعنی یہاں درخت بہت زیادہ ہیں، یہاں نہریں بہت زیادہ ہیں، اور یہاں سرسبزی اور شادابی چاروں طرف ہے. ظاہر ہے کہ یہ سب برکت کی علامت ہیں، برکت کی علامتیں ہیں. یہ سب درختوں کا پایا جانا، کثرت سے نہروں کا پایا جانا، چاروں طرف ہریالی اور چاروں طرف سرسبزی کا ہونا، اس کے بابرکت ہونے کی علامت ہے. چاروں طرف اس طریقے کے باغات ہیں، نہریں ہیں، کھیتیاں ہیں. اس وجہ سے اس کو بابرکت کہا گیا. اب اس سفر کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے. یہ سفر کس لیے ہوا؟ لی مانے اس لیے کہ بیکاز آف دس، اس کی وجہ یہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لی، لام زیر لی مانے بیکاز آف دیٹ، بیکاز آف دس. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے عبد کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. اور یہاں ایک نشانی نہیں، آیاتنا، بہت ساری نشانیاں ہمیں دکھانی ہیں. ہم نے جنت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، ہمارا نبی دیکھ کر آیا ہے. ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے، ہمارے نبی نے اس کا مشاہدہ کیا ہے. ہم نے نبیوں کو نہیں دیکھا ہے، نبی نے آدم کو دیکھا ہے، یوسف کو دیکھا ہے. ہم نے یوسف کا تذکرہ پڑھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ کتنے حسین تھے. ہمارا نبی دیکھ کر کے آیا ہے کہ یوسف کیسے ہیں. اللہ ہے. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ہم سے ہزاروں سال پہلے کے ہیں وہ. ہمارا نبی حضرت ابراہیم کو دیکھ کر آیا ہے.
حضرت جبرائیل ساتھ میں ہیں اور ان کو اصلی شکل میں آپ نے دیکھا سدرۃ المنتہا پر. کتنی بڑی نشانی ہے فرشتوں کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا، بہت بڑی نشانی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ جنت کو دیکھنا، جہنم کو دیکھنا، اور پتہ نہیں آسمانوں میں کیا کیا اسرار ہیں آپ نے دیکھے. تو یہ سب نشانیاں ہیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تاکہ ہم آپ کو نشانیاں دکھائیں. آگے کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے کہ میرے علاوہ کسی کو مددگار مت بناؤ. یہ سب سے بڑی ناشکری ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بنا لے، اور پھر انہیں آر دلایا جا رہا ہے، ارے تمہیں معلوم نہیں تم کون ہو. اللہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے تم مجھے چھوڑ کر دوسروں کو کارساز بنا رہے ہو، وکیل بنا رہے ہو. تمہیں معلوم نہیں تم ہو کون. ذریت من حملنا مع نوح، یہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا، ان کی اولاد ہو تم. یہاں ٹھہر کر ایک سوال کا جواب لے لیتے ہیں. اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت تو تھی، دوسرے لوگ بھی تو تھے، تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس میں نوح کی ذریت تھی اور تم نوح کی ذریت ہو، انہی سے تم آگے بڑھے ہو، وہ جو کشتی میں تھے. ورنہ آبادی تو دنیا کے خاص حصے میں تھی. طوفان آنے کے بعد سب مر گئے تھے، جتنے لوگ بچے تھے ڈوبنے سے وہ سب کشتی میں تھے. انہی لوگوں سے نسل انسانی آگے بڑھی ہے. تو نوح کی ذریت ہو تم، نوح کی ذریت ان کی نسل سے ہو. سوال یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی تو تھے جو نوح کی ذریت سے نہیں تھے. جواب یہ ہے کہ کچھ دنوں بعد دیگر جو لوگ تھے وہ سب مر گئے، ان سے نسل آگے نہیں گئی. تلاشو، مر گئے، وہ سب مٹ گئے. بقیہ بچی حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت، انہی سے تم سب نکلے ہو، انہی کی نسل سے تم ہو. اور حضرت نوح تو بہت شکر گزار بندے تھے. تو باپ اگر شکر گزار تھا تو بیٹوں کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے تھے. اقبال نے بہت اچھا کہا ہے، باپ کا حکم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کرو. یعنی باپ کے راستے پر اگر بیٹا نہیں چل رہا ہے تو اس کی میراث سے اس کو حصہ کیسے ملنے والا ہے. تو تمہارا باپ شکر گزار تھا تو تم باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شکر گزار بندے بنو. لیکن حالت یہ ہے کہ تمہاری پوری زندگی ناشکریوں میں ڈوبی ہوئی. کیسے؟ آر دلائے گا ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. پھر بتایا گیا تم مانے نہیں سمجھانے کے باوجود، اور 2 مرتبہ تم نے بڑی بڑی شرارتیں کی. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ 2 times. 2 مرتبہ تم فساد کرو گے زمین میں، بڑے بڑے فساد. اور دونوں فسادوں کے بعد تمہیں 2 بڑی سزائیں دی جائیں گی. پہلی سزا کیا تھی؟ شریعت موسوی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ تحریف اور تصحیف اور دنیا بھر کے معاصی کا ارتکاب. یہ سب یہودیوں نے کیا. یہ بہت بڑا فساد تھا. انبیاء کا قتل اس میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کس کو مسلط کر دیا؟ بابل اور نینوا کے بادشاہ، تاجدار بابل اور نینوا بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. اور وہ ایک بڑا لشکر لے کر عراق سے چلا، بابل سے چلا، فلسطین آیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہزاروں لوگوں کو قید کر کے لے گیا، عورتوں کو لونڈی بنا لیا، مردوں کو غلام بنا لیا، بے شمار لوگوں کو قتل کیا، بیت المقدس کو توڑ پھوڑ ڈالا. فجاسو خلال الدیار، گھروں میں گھس گئے. اللہ، گھروں میں گھس گئے.
عورتوں کی آبرو ریزی کی. یہ پڑھتے نہیں آپ لوگ کہ کیا لکھا ہوا ہے سب؟ کیا ہے یہ؟ انہی کی جگہ پر تو ہم آئے ہیں. اب ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر تو لگا نہیں ہوا ہے کہ بھئی یہودی اگر حرکت کریں تو اس پر ان کو سزا دی جائے اور وہی حرکت ہم دہرائیں. تو ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر تو لگا نہیں ہے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے. کیوں؟ آپ کو کیوں چھوڑ دیا جائے؟ آپ کون ہیں؟ ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا. دیکھو عبادنا نہیں کہا. ایک ہوتا ہے عبدہو، عبدی، اور ایک ہوتا عبداللی، عبداللی. بیچ میں لام کی فصل آئی. یہ جو آئے یہ ہمارے محبوب بندے نہیں تھے، یہ بھی ہمارے نافرمان بندے تھے. تو نافرمان بندوں کے اوپر ہم نے اپنے نافرمان بندوں کو مسلط کر دیا. نقطہ یہ ملا کہ اگر مسلمانوں کو دیکھو کہ ظالم حکمراں ان کے اوپر مسلط ہیں تو سمجھ لو کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ظالموں کا تسلط اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق کے راستے سے ہٹ چکے ہیں. اور ظالم اتنا ہی مسلط ہوگا جتنی تم نے معصیت کی ہے، جتنے تمہارے گناہ ہیں اسی کے بقدر تمہارے اوپر ظالموں کا تسلط ہے. ابھی غنیمت ہے، سدھر جاؤ. ابھی شاید ہم لوگوں نے اتنے پاپ نہیں کیے ہیں کہ ظالموں کا مکمل تسلط ہو اور ہمارے گھروں میں گھس جائیں. لہذا اس سے پہلے کہ معصیت کے اس مقام پر پہنچو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لو، ورنہ بہت طاقتور لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. اولی باس شدید، سخت طاقت والوں کو. فجاسو خلال الدیار، ان کے گھروں میں گھس گئے. وکان وعدا مفعولا. عورتوں کی آبرو ریزی کی، بچوں کو قتل کیا، بوڑھوں کو قتل کیا، عورتوں کو لونڈیاں بنا کر کے لے گئے، مردوں کو غلام بنا کر کے لے گئے. تو سدھر جاؤ، اپنے آپ کو سدھار لو، ورنہ you are in very dangerous condition. بہت بری حالت میں ہو تم، سنبھال لو اپنے آپ کو. فجاسو خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. یہ کب آیا؟ یہ 586 سال قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 586 سال پہلے. اس لیے کہ عیسائیت تو حضرت عیسیٰ سے شروع ہوئی ہے نا، اس سے پہلے یہی یہودی تھے. تو حضرت عیسیٰ سے 586 سال یعنی 586 سال قبل مسیح بخت نصر جو بابل کا بادشاہ تھا اس نے بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا اور اللہ نے اپنے ان نافرمان بندوں سے ان نافرمان بندوں کو سزا دی. ہم نافرمانی کریں گے تو نافرمان بندوں کو مسلط کر دیا جائے گا ہمارے اوپر. دوسری شرارت پھر انہوں نے کی. توبہ طائب ہوئے، روئے گڑ گڑائے، اللہ تو رحیم ہے، انہیں معاف کر دیا. پھر ان کو دوبارہ فلسطین میں بسا دیا گیا. پھر انہوں نے شرارت کی، اور جب انہوں نے وہی شرارت دہرائی جو انہوں نے پہلے کی تھی تو 70 عیسوی میں روم کے بادشاہ تیتاؤس نے، تیتاؤس نام تھا اس کا، تو یہ تو الف واو سین، تیتاؤس نے اس کے اوپر حملہ کیا. پہلے بابل سے اور اب روم سے. روم کے بادشاہ تیتاؤس نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو 2 مرتبہ انہوں نے بڑی بڑی شرارتیں کی اور 2 مرتبہ ان کو بڑی بڑی سزائیں دی گئی. مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے، قصہ کہانی نہیں ہے یہ، مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے، تم اگر وہی غلطی کرو گے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. تمہارے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے. اچھا بننے میں کچھ لگتا ہے، میں کہتا ہوں برا بننے میں تو کچھ لگتا ہے، اچھا بننے میں کیا لگتا ہے. لیکن محنت کر کے پیسے لگا کر ہم برے بنتے ہیں اور بغیر پیسے کے مفت میں اچھے بننے کے لیے تیار نہیں ہے. سزا نہیں ملے گی. surely you will be punished. سزا تو ملنے والی. اس کے بعد فرمایا گیا
ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلہا، اچھا کرو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، برا کرو گے تمہارے لیے۔ اس میں ایک نکتہ ہے، احسنتم احسنتم، اچھی بات کو 2 دفعہ دہرایا گیا، اگر اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، وَإِنْ أَسَاتُمْ، اگر تم برا کرو گے تو پھر اساتم کو نہیں دہرایا گیا، احسنتم احسنتم کے بعد اساتم اساتم نہیں کہا گیا۔ نکتہ یہ ملا کہ بھلائی کو بار بار بیان کرنا چاہیے، برائی کو بار بار نہیں بیان کرنا چاہیے جی، اسی وجہ سے احسنتم احسنتم کو 2 بار لایا گیا ہے اور اساتم کو ایک ہی بار ذکر کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے ملے، یہ عذاب ہمارے اوپر نہ آئے اور دشمنان اسلام ہم پر مسلط نہ ہوں، ظالم و جابر کا تسلط ہمارے اوپر نہ ہو۔ کوئی نسخہ ہے؟ جی ہاں، نسخہ بتایا جائے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ایک ہی راستہ ہے یہ، ان ھذا القرآن، یہ قرآن بتایا گیا، صرف قرآن نہیں، یہ قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے بہترین راستہ بتانے والا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ خوشخبری دیتا ہے ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ دیکھیں، گویا کہ اگر تباہی سے بچنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قرآن حکیم کو سینے سے لگا لینا، اپنی زندگی میں اس کو داخل کر لینا، جس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد انسان کی ایک نفسیات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے ایسے ہی یہ برائی کی بھی دعا کرتا ہے۔ غصے میں آ کر کے بچے کے لیے بد دعا کر دیتا ہے، بچی کے لیے بد دعا کر دیتا ہے، اور مائیں ہیں وہ تو لعنت کرتی رہتی ہیں، بچوں کو بد دعا دیتی رہتی ہیں۔ تو جیسے آدمی خیر کے لیے دعا کرتا ہے ویسے ہی شر کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ کیوں؟ وجہ بتائے گی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اس لیے کہ انسان بہت جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا اور جب روح پھونکی تو سر کی طرف سے روح نیچے جانے لگی، ابھی یہ ناف تک پہنچی تھی کہ انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، کہا کہ دیکھو انسان کتنا عجول ہے، کتنا جلد باز ہے، ابھی روح پیر تک نہیں پہنچی، ناف ہی تک پہنچی اور یہ اٹھنے کی کوشش میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے۔ اب دیکھو، نضر ابن حارث ایک کافر ہے، یہ جنگ بدر میں مارا گیا جی، اس نے دعا کی تھی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، سورہ انفال میں ہے اس کی دعا، فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ محمد حق پر ہیں، اسلام حق ہے، یہ دین جو محمد پیش کر رہے ہیں حق ہے، تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ یہ دعا ہے، اس کو دعا میں اعتدا کہتے ہیں۔ کیا دعا مانگنی چاہیے؟ کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں اگر یہ حق ہے تو فہدنا الیہ، ہم سب کو اس کی طرف ہدایت دے۔ یہ خیر کی دعا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اگر یہ دین حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا۔ یہ ہے عجولہ، وکان الانسان عجولا، انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ انسان جو ہے جو بھی عمل کرتا ہے پوری زندگی کا ریکارڈ تیار کر لیا جاتا ہے اور اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور گلے میں ایسا لٹک جاتا ہے جیسے گلے میں پٹا لٹک جاتا ہے۔ پٹا گلے سے جدا نہیں ہوتا،
ایسے ہی یہ اعمال کا جو پٹا ہے اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کے طائر کو اس کے گلے میں ہم لازم کر دیتے ہیں. طائر العمل، چڑیا کو عمل کہا گیا ہے یا عمل کو چڑیا کہا گیا. انسان کا اچھا یا برا عمل اس کو چڑیا کہا گیا. چڑیا، ارے یہ انسان کے عمل میں اور برڈ میں کیا ربط ہے؟ کہتے ہیں کفار ایسا کرتے تھے، جب انہیں سفر پر نکلنا ہوتا تو کوئی چڑیا بیٹھی رہتی تو اس کو اڑاتے خوش. تو چڑیا اگر داہنی طرف سے اڑ کر بائیں طرف نکل جاتی تو یہ سفر پر نہیں جاتے تھے. تشاءمو، اس سے بری فال لیتے تھے. ایسا جیسے آج ہے بلی راستہ کاٹ گئی، اب آگے نہیں جانا ہے، کچھ ہو جائے گا. دائیں ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے، کچھ نوٹ آنے والا ہے. بائیں ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے، نوٹ جانے والا ہے. داہنی آنکھ پھڑک رہی ہے، کچھ مصیبت کچھ اچھا ہونے والا ہے. بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے. کوے ماموں، اب ماموں آگے، کوے ماموں مکان کی مڈیر پر کاؤں کاؤں کر رہے ہیں، کوئی مہمان آنے والا ہے. دیکھیے یہ سب توہمات ہیں. لیمو لٹکا دو، لیمو لٹکا دو کیوں؟ بولے اس سے نظر سے حفاظت ہوتی ہے. نظر کا لیمو سے کیا لینے دینا بھی؟ ساری چیزیں توہمات ہیں یہ سب. بلی ادھر سے ادھر جائے، اب بلی کو ادھر سے ادھر جانا ہے تو اڑ کر کے جائے گی؟ ایسے ہی جائے گی نا، اور کہاں جائے گی؟ میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو اگر آدمی اس کے بعد بھی سفر جاری رکھے تو کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کتا اگر راستہ کاٹ دے تو؟ بولے پتا نہیں. میں نے کہا بلی نے کیا قصور کیا بھائی؟ اس سے گندا تو یہ ہے، اس سے گندا تو یہ ہے. اور اگر اڑاتے اور بائیں سے دائیں طرف پرندہ نکل جاتا تو کہتے آہا، تو پھر تفاعلوا تیمنوا، تو اس سے اچھا شگون لیتے اور سفر پر روانہ ہو جاتے. گویا کہ انہوں نے خیر اور شر کو چڑیا کی طرف منسوب کیا، اسی وجہ سے عمل کو طائر کہا گیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، اس کے برڈ کو یعنی اس کے عمل کو اس کے گلے میں چپکا دیا جاتا ہے. الزام میں چپکا دینا، چپکا دیا جاتا ہے. گلے میں لٹک گیا، نکلے گا کب؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، پھر اس کو قیامت کے دن کھلی ہوئی کتاب کی طرح، گویا لکھا ہوا ہے، پورا ریکارڈ ہے، گلے میں لٹکا ہوا، کھول کر کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، یہ پڑھ اپنی زندگی کا ریکارڈ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. جی جی اللہ. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جب تک ہم اپنا رسول یا اپنے دین کا پیغام کسی انسان کے پاس بھیج نہیں دیتے تب تک ہم اسے عذاب نہیں دیتے ہیں. یہ ہمارا قانون ہے. پہلے ہم سمجھاتے ہیں، نہیں مانتا ہے پھر ہم اس کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کسی بستی میں عذاب آنے کا سب سے نمایاں ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ بولے وہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں فسق و فجور میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. پیسہ ہوتا ہے، خرچ کرنے کے لیے راستہ چاہیے، خوب عیاشیاں کر رہے، خوب عیاشیاں کر رہے. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کہا جائے تو دمڑی نہیں نکلتی، اور عیاشیوں میں خرچ کرنا ہو، جوڑے گھوڑے کی رقم پر خرچ کرنا ہو یا جوڑے گھوڑے لینے ہو تو کروڑوں روپے نکل آتا ہے. تو یہ لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، اور چونکہ بڑے لوگوں کے تابع ہوتے چھوٹے لوگ، لہذا وہ بھی فسق کرنے لگتے ہیں. فحق علیہ القول، اتمام حجت ہو جاتا ہے، اس کے بعد فدمرناہم تدمیرا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے.
تباہ ہو جاتے. لہذا بڑے لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ اللہ کی طرف مائل ہوں. نہیں تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تم تو ڈوبو گے ہی، پیچھے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی ڈوب جائیں گے. جو متبع ہیں، آپ کے فالوورز ہیں، جو آپ کی دیکھا دیکھی معیار زندگی اور اسٹینڈرڈ آف لائف کو بلند کرنے کے لیے حلال اور حرام کوئی طریقہ بھی اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں ارے اچھا کھا پی رہا، تو ہم بھی کیوں نہ وہی اسٹینڈرڈ آف لائف اختیار کریں. اب چاہے حلال اختیار کرے چاہے حرام طریقہ اختیار کرے. اس کے بعد آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 37 تک کل 15 آیات ہیں، اور 15 آیات میں 25 احکامات بیان کیے گئے. 25 احکام ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ 23واں نمبر ہے. آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 37 تک کل 15 آیات ہیں، اور ان 15 آیات میں 25 احکام ہیں، جن میں 12 احکام منہیات ہیں، یعنی ان سے روکا گیا نہیں کرنا. یہ اب بچے کتنے؟ 25 - 12 = 13. کتنے بچے؟ 13. یعنی 25 میں سے 12 منہیات ہیں، منع کیا گیا نہیں کرنا ہے. یہ تو کتنے بچے؟ اب 13. تو 13 ایسے احکام ہیں کہ کہا گیا ہے کہ کرو. سمجھ میں آ گیا؟ 23 نمبر کی آیت سے سورہ اسراء کے 37 نمبر آیت تک کل 15 آیتیں ہیں. 15 آیات کے اندر 25 احکام بیان کیے گئے ہیں، جن میں 12 منہیات ہیں، جن سے روکا گیا ہے، پروہیبیٹڈ ہے. اور 13 کتنے ہیں؟ آرڈر ٹو ڈو اٹ. وہ کتنا ہے؟ ناٹ ٹو ڈو اٹ. کتنے؟ 12. اور ڈو اٹ بولے تو یہ 13 ہے. اب یہ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 37 تک نوجوان ہیں آپ لوگ سورہ اسراء کا مطالعہ کریں، تفسیر لے لیں، احسن البیان لے لیں، اور تیسیر الرحمان لے لیں، ابن کثیر لے لیں. اور وہ 12 منہیات کیا ہیں؟ ناٹ ٹو ڈو اٹ وہ لکھیے، اور 13 کیا ہے؟ ڈو اٹ وہ لکھیے. لڑکیاں بھی موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، وہ بھی اس ٹیسٹ میں شامل ہوں، اور لکھ کر کے یہاں کے ذمہ داران کے حوالے کریں. اور انشاءاللہ جمعے کے دن اعلان ہوگا، 1st، 2nd، 3rd کو اچھے انعامات سے نوازا جائے گا. جی وہ لکھ کر کے لائیے. حضرت ابن عباس نے فرمایا ان 15 آیات کے اندر جتنے احکام ہیں وہ سب تورات کے احکام ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جس نے ان 15 آیات کے اوامر اور نواہی کو سمجھ لیا اس نے پوری تورات کو سمجھ لیا. لہذا خواتین کو اور ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ ان 15 احکامات کو سمجھیں اور جانیں کہ وہ 15 احکامات کیا کیا ہیں، اور 1st، 2nd، 3rd کو اچھے انعامات سے نوازا جائے گا جمعہ کے دن انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 37 تک یہ چیزیں منع ہیں. ناٹ ٹو ڈو اٹ لکھنا ہے، ناٹ ٹو ڈو اٹ نہیں کرنا ہے، اور ڈو اٹ سے کرنا ہے. 13 یہ 12 کون کون ہیں وہ اس میں سے نکالیے. آپ تفسیر کی کتابیں دیکھیں، لڑکیاں بھی دیکھیں، خواتین بھی دیکھیں، اور یہ نوجوان بھی، اور دوسروں تک بھی بات پہنچا دیں. اچھا انعام دیا جائے گا انشاءاللہ. میں نے ذمہ داران سے بات کر لی مجھے، میں سوچ رہا تھا میں ہی دے دیتا تو. سب سے پہلی چیز جو نہیں کرنا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. پہلی چیز جو نہیں کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. نہ عبادت کرو مگر اسی کی، اور پھر کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یہ دیکھیے، not to do it اور do it. اب خود نکال لو، اچھا انعام دیا جائے گا انشاءاللہ. ابھی آگے تک دیکھ لو کتنے ہیں سب. اس کے بعد فرمایا گیا
تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ایک مفسر لکھتا ہے یہ تمہیں شرم نہیں آتی، بولتا ہے اما یستحی احدکم، تم میں سے کسی کو شرم نہیں آتی کہ جس سواری پر تم سوار ہو، کار پر بیٹھے ہوئے ہو، موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے ہو، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہو، جہاز میں بیٹھے ہوئے ہو، جب کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم تسبیح بیان نہیں کر رہے، جبکہ وہ تسبیح بیان کر رہے تم سے زیادہ ذکر کرنے والی تو وہ سواری ہوئی، تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ کہا گیا کہ یسبح من حولک، تیرے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، فشارکہم التسبیح، ان کے ساتھ تم تسبیح میں شریک ہو جاؤ۔ بہت بد نصیب ہے وہ انسان کہ کائنات کی ہر شے تسبیح بیان کر رہی ہو اور وہ آدمی اللہ کی تسبیح سے غافل ہو۔ ایک کتا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ہم اسے ہوش کر کے بھگاتے ہیں، دور 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 دور، وہ کہتا ہے کیسا آدمی ہے، اللہ کی تسبیح تو بیان کرتا نہیں، مجھ سے اچھا تھوڑی ہے تو، میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، کتنا گھٹیا آدمی ہے تو، انسان ہے تو۔ اللہ اکبر۔ یسبح من حولک، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، فشارکہم التسبیح، تو تم اللہ کی تسبیح سے اپنی زبان کو ہمیشہ تازہ رکھو، رطب اللسان رہو اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ یہ تسبیح کیسی ہوتی ہے؟ لا تفقہون تسبیحہم، ان کی تسبیح تم سمجھ نہیں سکتے، اور سمجھنے والا کون؟ اللہ۔ کیا علم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک گلاس اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے کیسے کر رہا ہے۔ یہ ہینڈکرچیف، یہ تسبیح بیان کر رہے اللہ کا، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ یہ ہینڈکرچیف کیسے بیان کر رہا ہے پتہ نہیں، اللہ کو معلوم۔ کیا ذات ہے، کیا شان ہے اس کی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کہتے ہیں کہ میرے بندے جتنے ہیں ان کو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جب کوئی بات کہیں تو احسن کہیں۔ ایک ہوتا ہے حسن، اچھا، ایک ہوتا ہے گڈ، یہ پازیٹیو ڈگری، ایک ہوتا ہے بیٹر، گڈر نہیں بیٹر، خلاف قیاس ہے، دا بیسٹ، تو یہ سپرلیٹیو ڈگری بیسٹ۔ تو آپ کو گڈ بھی نہیں کہنا ہے، بیٹر بھی نہیں کرنا ہے، بیسٹ کہنا ہے، احسن، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، بیسٹ بولنا ہے جی۔ اس لیے کہ اس کے بعد کہا جا رہا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ زبان بڑی خطرناک ہے، یہ اس زبان کے ذریعے شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے۔ لہذا کہا گیا کہ زبان سے احسن بات نکالو۔ اس پہ ایک مفسر بڑا خوبصورت تفسیرہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ انتقاء الکلمات افشال لمخطط شیطانی، یعنی چوز آف گڈ ورڈز، اچھے الفاظ کا انتخاب، چوزنگ آف گڈ ورڈز، انتقاء الکلمات، اچھے کلمات کو منتخب کرنا، چننا بولنے کے لیے، افشال لمخطط شیطانی، شیطان کے پلان پر پانی پھیرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کوئی بات منہ سے نکالے جس سے فساد برپا ہو، تو اگر کوئی آدمی اچھے ورڈز کو انتخاب کرتا ہے بولنے کے لیے تو گویا کہ وہ شیطان کے منشا، اس کے مقصد کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم شیطان کو ناکام کریں اس کی پلاننگ میں، اور جب بولے تو اچھا بولے۔ کتنے لوگ ہیں جو جذباتی انداز میں بیان دے دیتے ہیں، بعد میں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں اس سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا جی۔ فرمایا گیا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، بول کر کے تو چلا گیا وہ، لیکن اب شیطان وہاں آ دھمکتا ہے اور لوگوں کے درمیان فساد کی بیج بونے لگتا ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، کیوں؟ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، یہ تو کھلا ہوا دشمن ہے، یہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو مصیبتوں میں پھنسا دے۔ لہذا خبردار، بی کیئرفل اباؤٹ ٹنگ، زبان کے بارے میں بہت ہی کیئرفل رہنا ہے، اس لیے کہ اسی بات کے ذریعے شیطان کوشش کرتا ہے
کہ وہ انسان کے درمیان فساد برپا کرے۔ فرمایا گیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، چلیے امام صاحب آگے آ جائیں۔ ظالم لوگ، ظالموں کا امام کون؟ چلو بھائی آگے آ جاؤ، پیچھے جتنے ظالم ہو سب، جتنے بھی حرام خور ہیں، حرام خوروں کا سردار کون ہے؟ امام کون ہے؟ چلو آگے آ جاؤ، جتنے حرام خور ہیں پیچھے آ جائیں۔ زانیوں کا سردار کون ہے؟ ذرا وہ آگے آ جائے، پیچھے جتنے بھی عیاش لوگ ہیں آ جائیں، تو سارے لوگ اپنے اماموں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور سب سے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا کر کے آپ آگے ہوں گے اور لوگ پیچھے ہوں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، چلو جنہوں نے محمد کی اتباع کی ہے آ جائے، تمہارا امام سامنے ہے، اس کے پیچھے آ جاؤ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تمام لوگوں کو ہم ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کے بعد ایک عجیب نکتہ بیان کیا جا رہا ہے، من کان فی ہذہ ومن کان فی ہذہ اعمی، جو دنیا میں اندھا رہا فہو فی الآخرۃ اعمی، آخرت میں بھی وہ اندھا ہی رہے گا۔ یہاں آنکھوں کا اندھا مراد نہیں ہے، یہاں دل کا اندھا مراد ہے۔ تو دنیا میں دل کا اندھا رہا، اب جب دل کا اندھا رہا، دیکھ نہیں سکتا دل، تو حق کو کیا دیکھے گا؟ اب دل اندھا ہے تو حق کو دیکھ نہیں سکا، اور دیکھ نہیں سکا تو پہچان نہیں سکا، لہذا وہ زندگی بھر حق کے خلاف رہا، باطل کے اوپر رہا۔ اب آخرت میں جب آئے گا تو ظاہر ہے اسے اس اندھے پن کی سزا دی جائے گی کہ نہیں، وہاں بھی اندھا ہی رہے گا۔ اس میں نکتہ یہ ہے، جب دنیا کی بات آئی تو حاضی کہا گیا یہ دس، اور آخرت کی بات آئی تو ڈائریکٹ آخرت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، جو اس میں اندھا رہا، دنیا نہیں کہا گیا، فہو فی الآخرۃ اعمی، آخرت کا نام لیا گیا۔ کیا کہنا چاہیے تھا؟ من کان فی الدنیا اعمی، جو دنیا میں اندھا رہا فہو فی الآخرۃ، دنیا نہیں کہا گیا، حاضی کہا گیا۔ ایک مفسر لکھتا ہے الدنیا لا تستحق الذکر، دنیا کی اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے۔ اس کے پیچھے کتے کی طرح پڑے ہوئے لوگ، جس کا نام لینا قرآن حکیم اچھا نہیں سمجھتا۔ الدنیا لا تستحق الذکر، دنیا یہ بیان کیے جانے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کی اوقات ہی نہیں کہ اس کا نام لیا جائے۔ یہ تو ہادی کہہ کر کے دس بولے تھے، چھی دس، یعنی نام نہیں لیا گیا۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے کا ایک نسخہ بیان کیا گیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ہم اس آیت کریمہ پر ذرا تھوڑا تفصیل سے روشنی ڈالنا چاہیں گے۔ رات کے ایک حصے میں تم تہجد کے لیے اٹھو، تہجد پڑھو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ من تبیزیہ ہے، پوری رات آپ کو نہیں پڑھنا ہے، رات کے ایک حصے میں، اور رات کا آخری حصہ یہ سب سے بہترین حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، آواز دیتا ہے، کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ کتنا رحیم ہے، اس کو کیا پڑی ہے، لیکن اتنا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ وہ ہر رات کو اترتا ہے۔ وہ اتنی عظیم الشان ذات ہے، آپ کے لیے اتر رہی ہے اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں، خراٹے لیتے رہتے، خراٹے لیتے رہتے۔ ہاتھ اٹھاؤ، بتاؤ کہ کون کون تہجد گزار ہے اس میں؟ پڑھتے ہو؟ الحمدللہ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھو، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زیادتی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھیں تو اس کا ثواب الگ ہے، اور ہم لوگ تہجد پڑھیں
تو اس کا ثواب الگ ہے. نبی اگر تہجد پڑھے تو اس کے لیے رفع درجات ہے، آپ کے درجات کی بلندی ہے. اور ہم لوگ اگر تہجد پڑھیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے بارے میں کہہ دیا گیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو، اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے. اب جب آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں تو آپ جب تہجد پڑھیں گے تو آپ کی خطاؤں کا کفارہ تھوڑی ہو، اس لیے کہ آپ کی خطائیں ہے یہ نہیں ہیں، تو آپ کے درجات بلند ہوں گے. اور ہم گنہگار جب تہجد پڑھیں گے تو اس سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگا. تو نبی تہجد پڑھے تو رفع درجات، اور ہم تہجد پڑھے تو کفارۃ لذنوبنا، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ ہے دونوں قسم کے تہجدوں میں فرق. اچھا، اور کہا گیا نافلۃ لک، علیک نہ کہا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پر پہلے فرض تھی، یہ بعد میں منسوخ ہو گئی. بہرحال آپ پر فرض نہیں ہے، نہیں تو علیک کہا جاتا، لکا ہے یہاں. فائدہ آپ کے تہجد کا اس لیے کہ آپ کی خطائیں تو معاف ہیں، درجات کتنے بلند ہوئے وہ دیکھو. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ آپ کو قیامت کے میدان میں مقام محمود عطا کرے گا. یہ مقام محمود کیا ہوتا ہے؟ المقام المحمود ہوا مقام الشفاعت لامتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جہاں کھڑے ہو کر آپ سفارش کریں گے، اس اسپاٹ کا نام، اس جگہ کا نام مقام محمود ہے. ہے امتیوں کی سفارش کریں گے. میرے توحید والے جو امتی ہیں، توحید پر جن کی زندگی گزری ہے، میرے رب انہیں معاف کر دے. اور وہیں پر آپ سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں ایسا جائیں گے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک، آپ اپنا سر اٹھائیے نا، سل مانگیے تو دیا جائے گا، تو ہوتا دیا. سر اٹھائیے. آپ سر اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ یہ نہ کہے کہ آپ سر اٹھائیے. اور وعدہ کرتا ہے مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اللہ، یہ ہے ہمارا نبی. کتنی محبت ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی. دنیا میں ہر ایک ہمارا سپورٹ کرتا ہے، ہم سے محبت رکھتا ہے، لیکن یہ محبت دیکھیے آپ سخت مشکل میں ہیں، اس وقت کوئی آپ کے آگے پیچھے نہیں ہے، چاروں طرف آپ دیکھیں گے. اور جانتے ہیں یہ کب ہوگا؟ یہ کس دن ہوگا؟ فَذَلِكَ يَوْمٌ، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ دن ہوگا جب تمام انبیاء کرام، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تمام انبیاء کے پاس امت جا چکی ہوگی. ذرا اللہ سے ریکویسٹ کیجئے، اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی کرو. ارے بھائی ہم لوگ خود مصیبت میں ہیں، ہم لوگوں سے نہیں ہوگا. اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سفارش آ جائے گی، اور وہی دن ہوگا کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. یہ ہے نبی کا مقام ہمارے. جی، ایسا محمود کیوں کہا گیا ہے؟ مقام تو ہے، محمود کیوں ہے؟ محمود مانے تعریف کیا ہوا، praised. Who is praised? Who is admired? جس کی تعریف کی گئی ہو. تعریف کی گئی بولے. یہاں جب آپ پہنچیں گے تو اولین اور آخرین آپ کی اتنی تعریف کریں گے کہ اتنی تعریف کسی کی نہیں کی گئی ہوگی. یہ ہمارا نبی ہے. یہ مقام ہی ایسا ہے کہ اس مقام پر جب آپ کو کھڑا کیا جائے گا تو اولین اور آخرین جتنے لوگ ہوں گے آپ کی اتنی تعریف کریں گے کہ اتنی تعریف کسی کی ہی نہیں گئی ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی فضیلت کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ آپ کو ایسا مقام عطا کیا جائے گا جو مقام ہی پریزڈ ہے. آدمی پریزڈ ہو تو چلتا ہے، مقام ہی پریزڈ ہو تو یہ کمال کی بات ہے. یہ مقام محمود ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. جی، مقام کے بارے میں پتہ چلا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تہجد کی وجہ سے کہاں پہنچایا؟ تعریف کیے جانے والے مقام پر. آپ تہجد پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کے ساتھ کتنا خوبصورت اجر سے نوازنے والا ہے آپ کو، آپ اندازہ کر لیجئے. لہذا تہجد کو لازم پکڑیے. جی، میں سفر میں بھی اس کا اہتمام کرتا ہوں. سفر میں بھی قضا نہیں ہوتی الحمدللہ، ٹائم بے ٹائم نہیں ہوتی، سفر میں بھی
جی قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. یہ بہت پیاری بات بتائی جا رہی ہے کہ آدمی کی نشو و نما جس چیز پر ہوتی ہے تو آپ نے اگر غلط نشو و نما کی ہے تو آپ کے اندر جتنی صفتیں پیدا ہوئی ہیں ساری صفتوں کی شکل خراب ہوگی. نہیں سمجھے؟ آپ کی پرورش ہوئی ہے غلط طریقے سے تو آپ کے اندر، آپ کے باطن میں، آپ کے اندر جتنی بھی قسم کی خرابیاں ہوں گی ان سب خرابیوں کی ایک شکل ہوگی، خراب شکل. اور اللہ فرماتا ہے جب تمہارے اندر کی جو صفتیں ہیں ان کی شکلیں خراب ہیں، جب تم عمل کرو گے تو وہی شکل ہوگی جو شکل تمہارے اندر برائی کی شکل ہے. اللہ اکبر. قل کل یعمل علی شاکلتہ. جی شکل وہی ہوگی. ہر آدمی اپنے شاکلہ کے اوپر عمل کرتا ہے. اندر جو چیز، جو شکل ہے، جس صفت کی بری صفت ہے تو اس کی ایک شکل ہے. اب جب آدمی کرے گا برا عمل تو باقاعدہ وہی شکل اس برے عمل کی ہوگی. کہتے نہیں ہیں انسان کا عمل اس کے اندروں کا پرتو ہوتا ہے، اس کا سایہ ہوتا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ اندر جو شکل ہے گناہ کی، باہر جب عمل کرے گا تو وہی شکل اس کی بھی ہوگی. لہذا ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت دین کے اوپر کریں، اچھے بنیں، تاکہ جب وہ عمل کریں تو اندر جو خوبصورت صفت ہے عمل میں بھی وہ خوبصورتی نظر آئے. بتایا گیا صحابہ کے بارے میں سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کا اثر ان کے چہروں پر نظر آتا ہے. اے دیکھو لوگ کیا ہے، یہ پیشانیاں گھس رہے، یہاں گھس کر کے یہاں کالا کر لیتے. ایک ہوتا ہو جاتا ہے، ایک کر لیتے ہیں. کائے کو کر لیا ہے؟ بولے تاکہ پتہ چلے نمازی. ارے پیشانی کے اوپر رگڑ کر کے نشان بنانا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. چہروں کے اوپر نماز کا اثر ہونا چاہیے. قرآن نے کہا کہ چہروں پر اثر ہوتا ہے، پیشانی پر نہیں. سیماؤں فی وجوہہم، وجہ مینز فیس، فیس کے اوپر اثر ہونا چاہیے. سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود. تو جو اندر آپ کا جذبہ ہے اگر وہ خوبصورت ہے تو آپ کے چہرے کے اوپر بینی اسی شکل کا ایک پرتو نظر آئے گا. جی یہ مطلب. اور اس کے بعد کہا گیا کوئی آدمی بلا دلیل اپنے آپ کو حق پر نہ سمجھے. فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا. لوگ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. ارے بھائی کیا حق پر ہیں؟ دلیل ہے آپ کے پاس؟ فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا. ہدایت ہے آپ کو نا. بلا دلیل شرعی کوئی اپنے آپ کو حق پر نہ کہے، دلیل سے کہے کہ میں حق پر ہوں. اس کے بعد فرمایا گیا کہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سجدوں میں گر جاتے ہیں. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور اپنے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں. یبکون، روتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اے ہے یہاں کہا گیا اِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، تو یہ سجدے میں گر جاتے ہیں. یبکون، اور روتے ہیں. ایک صاحب بولتے ہیں کہ علم والوں کا تذکرہ کیا گیا. العالم یعنی حقیقی عالم کون؟ من ابقاہ علمہ، جس کا علم اسے رلا دے، سمجھو وہ عالم ہے. جس کا علم اس کو رلا نہ سکے وہ عالم نہیں ہے. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. اس کے بعد سورہ کہف میں، ہاں نوجوان متوجہ ہو جائیں، بس مختصر انداز میں بیان کر دیتا ہوں. اس وقت کا بادشاہ تھا دقیانوس، یہ بت پرست تھا. شاید کچھ عیسیٰ کے حواریین رہے ہوں گے، ان کی تبلیغ سے چند نوجوان وہ عیسائیت کی طرف مائل ہو گئے اور عیسائیت قبول کر لیا. بت پرستی چھوڑ کر کے موحد ہو گئے وہ. اور یہ جانتے ہیں یہ بڑے گھر کے لوگ تھے. کیسے پتہ چلا بڑے گھر کے لوگ تھے؟ بڑے گھر کے لوگ کیسے تھے یہ پتہ کیسے چلا؟ جب پتہ چلا بادشاہ کو تو بلوایا. کہا کہ سنا ہے کہ تم لوگ
گمراہ ہو گئے ہو؟ بولے ہاں ہم نے بت پرستی چھوڑ دی ہے۔ کہا کہ جاؤ غور کر لو، جاؤ غور کر لو۔ جی انہیں موقع دیا گیا کہ وہ غور کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بڑے گھر کے نہ ہوتے تو ان کو غور و فکر کرنے کا موقع نہ دیا جاتا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، انہوں نے موقع دیکھا کہ ہمیں غور کرنے کا موقع دیا گیا ہے، بھاگ لیتے۔ یہ جتنے بھی نوجوان تھے سب اپنے شہر سے بھاگ نکلے اور اس کے بعد ایک غار میں پہنچے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، کتا بھی تھا۔ یہ لوگ غار میں گھس گئے، اس کو کہتے کہف، اسی وجہ سے سورہ کریمہ کا نام سورہ کہف ہے۔ کہف کس کو کہتے ہیں؟ الغار الواسع فی الجبل، ماؤنٹین کے اندر، کسی پہاڑ کے اندر ایک وسیع غار ہو، کیو ہو، ایک وسیع غار، واسٹ کیو ان اے ماؤنٹین، کسی پہاڑ کے اندر ایک وسیع ایک واسٹ غار ہو، اسی کو کہف بولتے، اسی کے اندر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ 300 سال تک سوتے رہے یہ لوگ، اور کتا بھی وہاں دہلیز پر، غار کے دروازے پر 300 سال تک سوتا رہا کتا۔ اللہ ہو۔ اور جانتے ہیں دعا کیا مانگی انہوں نے جب غار میں آئے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، یہ نہیں کہا آتنا رحمتن، کہا آتنا من لدنك رحمتن۔ ایک نکتہ بتاتا ہوں، ایک ہے دعائے کرب، آدمی تکلیف میں ہو تو وہ پڑھے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ یہ دعائے کرب ہے۔ اس میں آدمی دعا کرتا ہے، اے اللہ میں تیرے ان تمام ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، اور ان ناموں کے وسیلے سے بھی دعا کرتا ہوں جو ابھی خزائن غیب سے باہر نہیں آئے۔ اس کا مطلب اللہ کے بہت سارے ایسے نام ہیں جو اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں، وہ غیب ہی میں ہیں، وہ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزائن ہیں، ان میں ایک رحمت ہوتی ہے تو اللہ سب کو دے دیتا ہے، ایک اسپیشل رحمت ہوتی ہے۔ انہوں نے اسپیشل رحمت مانگی، من لدن کا، تیرے پاس سے وہ جو رحمت ہے وہ خاص رحمت چاہیے، یعنی انہوں نے اسپیشل رحمت مانگی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لیے اسپیشل بنا دیا۔ جی پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں، اتنا حیرت انگیز واقعہ نہیں، 300 سال تک سوتے رہے۔ جی اسپیشل دعا مانگی، اسپیشل بچے تھے وہ، اور اسپیشل دعا مانگ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسپیشل بنا دیا۔ 300 سال تک سوتے، لہذا اسپیشل بنو۔ اسپیشل ایسے بنا جاتا ہے۔ جی ربنا آتنا من لدنک رحمتن، اپنی طرف سے رحمت دے، یعنی خاص رحمت، سمتھنگ اسپیشل۔ یہ تو کیسے رحمت؟ من لدنک اپنے پاس۔ وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے، ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی تیار کر۔ تیار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھانا تیار کرو، بیوی سے بولتے ہیں ہم حَيِّئْ، کھانا تیار کرو۔ اس کا مطلب کھانا تیار نہیں ہے اس سے پہلے، تبھی تو کہا جا رہا کھانا تیار کرو۔ یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ میرے رب ایسا رشد چاہیے، ایسی رہنمائی چاہیے کہ وہ ابھی تیار کر کے دے۔ یہ بھی اسپیشل مانگ رہے ہیں۔ ارے بھئی یہ کھانا پہلے سے بنا ہوا ہے، تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ رہے تیار کر، وہ بھی اسپیشل مانگ رہے ہیں۔ گویا کہ رحمت بھی اسپیشل مانگ رہے اور رشد بھی، رہنمائی بھی، گائیڈنس بھی اسپیشل مانگ رہے۔ تو اسپیشل بچے، اسپیشل دعا اللہ تعالیٰ نے انہیں اسپیشل بنا دیا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، 300 سال تک ہوتے رہے۔ عجیب بات تو یہ 300 سال تک بھوک نہیں لگی، اور 300 سال کے بعد جب اٹھے تو پوچھا گیا، ایک دوسرے سے پوچھ رہے، جی کتنا ٹائم ہوا؟ بولے لبثنا یومن و بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ، ایسے ہی آدمی اٹھے گا، اللہ فرماتا ہے ایسے ہی اٹھے گا آدمی دنیا سے۔ کہنے لگے پیسہ ویسا ہے؟ بولے ہاں ہو، پیسہ تو ہے۔ بولے تو بِوَرِقِكُمْ، نوٹ ہے، نوٹ، ورق مانے نوٹ، نوٹ ہے
تو فباسو احدکم، کوئی چلے جائے اور شہر میں الی المدینتی فلینظر ایھا اسکا طعاما، پاک کھانا لے کر کے آؤ. دیکھو اب بھی کتنے نیک ہیں یہ بت پرست ہیں. وہ سمجھ رہے تھے وہی حکومت آج بھی ہے، وہ حکومت بدل گئی تھی، اب عیسائی ہو گئے تھے سب، یہ سمجھے وہی پرانی حکومت ہوگی. بولے کھانا پاک لانا. یہ جب اٹھے تو سب سے پہلے پیٹ کی بات آئی، بھوک لگی، تب بھی دین کو پہلے رکھ رہے. کہہ رہے کھانا لانا تو پاک کھانا لانا، ذبیحہ دیکھنا کیسا گوشت لانا، تو حرام ذبیحہ مت لانا. ایھا ازکا طعاما فلیاتکم، لے کر کے آؤ. لے کر کے پہنچے، دکاندار نے دیکھا یہ پیسہ تو اب چلتا نہیں یہاں پہ، لگتا ہے یہ آدمی کہیں پر دفینہ پا گیا ہے گڑا ہوا، اور حکومت کو بتایا نہیں ہے، مجرم ہے یہ. بولے پکڑو اس کو. اب بادشاہ کے سامنے لایا گیا. انہوں نے اپنی کہانی جب سنائی تو سارے کے سارے حیران ہو گئے. بولے اور بھی ہیں، میں تو اکیلا آیا تھا کھانا لینے کے لیے. بولے 300 سال تک سوتے رہے. اب اس پر تفسیرہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلب، ثلاثہ من 3 تھے، رابعہم چوتھا ان کا کتا. ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا. رجمم بالغیب، یہ اٹکل باتیں ہیں. ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور بعض لوگ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا. 2 قول ذکر کر کے اللہ نے کہا یہ دونوں اٹکل باتیں ہیں، لیکن 7 کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا قل ربی اعلم بعدتہم. حضرت ابن عباس کہتے ہیں مجھے معلوم ہے تعداد کتنی ہے. جی 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. اس لیے کہ 2 قول پیش کر کے اس کے اوپر رجمم بالغیب کہا گیا، یہ اٹکل باتیں ہیں. لیکن جب یہ کہا گیا کہ 7 تھے، 8واں ان کا، اس پر تفسیرہ نہیں کیا گیا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کتنے تھے، وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. بولے تو یہ کتا بعد میں کیوں کہا گیا؟ بولے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے بعد بھی کتا ولی نہیں ہو گیا، وہ کتا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کتا جو ولی ہو گیا تھا، اور ولی ہو گیا تھا تو اس کے سامنے تمام کتے ادب سے بیٹھے رہتے تھے. کیا ہے ماں کا تھا؟ بولے تو کتا ہی ہوتا ہے. بولے بار بار کتا ہی کہا جا رہا ہے. بولے ولی نہیں ہو گیا، انسان نہیں ہو گیا. بولے تو کیا کتاب ہے. تو آگے ابھی حضرت موسیٰ اور خضر کا، ذوالقرنین کا واقعہ آگے 16ویں پارے میں بھی آگے تک یہ سورہ چلی گئی ہے. تو بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل بہت زبردست ہوگی انشاءاللہ. اللہ ہمیں نیک عمل اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.